الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. سورہ آل عمران کی 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 169 سے 171 تک. ان آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں. منافقین مسلمانوں پر طنز کرتے ہوئے بار بار کہا کرتے تھے اگر ہماری بات مان لی جاتی، اگر ہمارے مشورے پر عمل کر لیا جاتا تو مسلمان قتل نہ کیے جاتے بلکہ اور کچھ دن زندہ رہتے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے منافقین کی اس جاہلانہ سوچ کی تردید کی ہے. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہوتے ہیں اللہ ان کو دائمی زندگی عطا کرتا ہے، ان کو دائمی زندگی حاصل ہوتی ہے، اللہ کے پاس انہیں بلند درجات حاصل ہوتے ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمگین اور غمزدہ دیکھا، اس لیے کہ جنگ احد میں ان کے والد شہید ہو گئے تھے. کہا کہ اے جابر، کیا میں تجھے وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ نے تمہارے باپ سے کی ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب بھی کسی سے بات کی تو پردے کے پیچھے سے بات کی، لیکن تمہارے والد سے اللہ نے آمنے سامنے بات فرمائی. پھر رب العالمین نے ان سے کہا مجھ سے جو مانگنا چاہو مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تمہارے والد نے کہا مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجیے تاکہ میں دوبارہ شہید ہو سکوں. تب اللہ نے ارشاد فرمایا میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی کو واپس نہیں جانا ہے. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا کہ اے میرے پروردگار، پیچھے والوں کو ہماری حالت کی اطلاع دے دیجیے. تو اس پر اللہ نے آیت کریمہ نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یقیناً جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت سمجھو. حیات شہداء کی زندگی کے بارے میں سب سے عمدہ اور سب سے صحیح ترین تفسیر وہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. مشہور تابعی مسروق فرماتے ہیں ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا، اس آیت کا مطلب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں. تو شہداء کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیلیں معلق ہوتی ہیں، اس میں وہ بسیرا کرتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں کھاتے ہیں پیتی ہیں سیر کرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. اس طرح کا مضمون جو ہے سورہ بقرہ میں ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ،
جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی ان دونوں آیتوں کی تفصیل سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان میں پہلی بات یہ ہے کہ شہداء کے اجسام قبر میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی ارواح کو شہادت کے بعد سیدھا جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ان کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں، اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں۔ نمبر 2، شہداء کی ارواح کا جنت میں جانے کے بعد دنیا میں واپس آنا ناممکن ہے۔ شہداء کی ارواحیں دنیا میں واپس نہیں آ سکتی، نہ کسی پکارنے والے کی پکار سن سکتی ہیں، نہ کسی مرادیں مانگنے والے کی مرادیں پوری کر سکتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، شہداء کرام کی دنیاوی زندگی اللہ کے راہ میں قتل ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ شہادت کے بعد ان کو جو زندگی حاصل ہوتی ہے وہ دنیاوی زندگی سے اکثر مختلف ہے، اس کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ چونکہ برزخ کی زندگی اس کا تعلق عالم الغیب سے ہے، تو اس کی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ ایک الگ عالم ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم شہداء کی زندگی کا شعور نہیں کر سکتے۔ شہداء کی زندگی برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی جیسی نہیں ہے۔ اس کی تائید بہت ساری باتوں سے ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شہداء کے مرنے کے بعد ان کی بیواؤں کو اسی طرح دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے جس طرح دوسرے مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کی بیواؤں کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ شہداء کے مرنے کے بعد ان کی میراث بھی اسی طرح تقسیم ہوتی ہے جس طرح عام مسلمانوں کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شہداء کی زندگی یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ برزخ کی زندگی ہے۔ شہداء کو مرنے کے بعد ان کے لیے اسی طرح نماز جنازہ میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے جس طرح عام مسلمانوں کے مرنے کے بعد نماز میں مغفرت کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی زندگی یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ دنیا میں ان کے ساتھ وہی سارے احکامات ہوں گے جو عام مرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح شہداء کو مرنے کے بعد اسی طرح قبر میں دفن کیا جاتا ہے جس طرح عام مسلمانوں کو مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں دے رکھا ہے ان سے وہ بہت خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان کو نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہداء احد نے جب اللہ کے پاس نعمتیں دیکھیں، انعامات دیکھیں، اپنی راحت بھری اور عیش بھری زندگی دیکھی تو اللہ کے دربار میں عرض کیا ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں انہیں ہماری حالات اور ہماری پر مسرت زندگی کی کوئی اطلاع کرنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دوں گا۔ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ پھر فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین اور غمزدہ ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا ہے۔ جب وہ عام مومنین کے اجر و ثواب کو برباد نہیں کرتا ہے، جب عام مومنین اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھے جاتے ہیں، اللہ ان کو ان کے وہم و گمان سے بڑھ کر کے عطا کرتا ہے، تو پھر شہداء کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرنے والا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔
تو غرض یہ 3 آیتیں آج کے درس کے لیے کافی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔